چین نے 50 سال میں اقتصادی معجزہ کر دکھایا۔ چین کی اقتصادی ترقی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ پاکستان کے لیے چینی ماڈل لینا چاہتا ہوں۔ چین کے تعاون سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی۔ چینی ماڈل پر چلتے ہوئے پاکستانی معیشت کو جلد مضبوط اور توانا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا، پاکستان میں چینی بہن بھائیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہوگی۔ ہر ممکن بروقت سہولت فراہم کی جائے گی۔ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بزنس ٹو بزنس تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر زور۔ سی پیک کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم نے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ، محمد اورنگزیب اور احسن اقبال نے شرکت کی۔ پانچ 26 ملی میٹر بارش سے گجرات ڈوب گیا۔ 20 گھنٹے کی بارش سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا۔ شدید بارش سے بھمر نالہ بفر گیا۔ کئی گھنٹے بعد 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ قمر سیالوی روڈ میں نالہ اوور فلو کر گیا۔ پانی گھروں دکانوں میں داخل۔ اربن فلڈنگ سے شہریوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کچہری روڈ وابڈا کالونی میں بارش اور سیلاب کا پانی داخل ہو گیا۔ جی ٹی روڈ، جیل روڈ، جوڈیشنل ڈسٹرکٹ انڈر پاسوں سمیت کئی مرکزی سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہے۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ بھارت سے آنے والے نئے ریلے نے صورتحال مزید خطرناک بنا دی۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم ہے پنجاب عرفان کاٹھیا کہتے ہیں، انتظامات مکمل ہیں، کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے۔ شگاف پڑے تو 27 دیہات متاثر ہوں گے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال پر ہے۔ دریائے راوی میں خطرناک صورتحال ہے۔ شادرہ پر پانی تیز ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کے درمیانی شب 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گڈو بیراج میں داخل ہوگا۔ پنجاب کے دریاؤں میں موزوں ریلوں کی تباہ کاریاں۔ قصور میں دریائے ستلج کے ریلے سے کوٹلی فتح محمد کے کئی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ محمد میں بستیاں ڈوب گئیں۔ دریائے چناب نے مظفر گڑھ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ شہر ہو یا دیہات، سبھی پانی پانی ہو گئے۔ چشتیہ میں بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑک بہہ گئی۔ قادر آباد سے نکلے بڑے ریلے نے جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کا پانی رنگ پور میں بھی آفت ڈھا رہا ہے۔ سینکڑوں بستیاں زیر آب۔ کمالیہ میں دریائے راوی کی بفری موجوں نے کئی آبادیاں ڈبو دی۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے ریلے نے سیم نالہ بند توڑ دیا، کئی بستیاں زیر آب۔ پاک وطن میں دریائے ستلج کے موزوں ریلے نے 40,000 سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا۔ درجنوں دیہات سیلاب کی نظر۔ موزوں ریلوں کا رخ اب صوبے کے آخری مقام ہیڈ پنجند کی طرف ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اود شریف کے پاس بڑے ریلے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں چونگ ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ سیلاب متاثرین کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے اور راشن تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔
ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری کر دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پی پی قصور، جھنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان جائیں گے۔ پنجاب کے بعد بلاول بھٹو سکھر میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں جائیں گے۔ پنجاب سے سندھ میں سیلاب آنے میں مزید 3 دن لگیں گے۔ امید ہے پانی توقع سے کم آئے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچے سے 94,000 سے زائد آبادی، 3.25 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے۔ 24 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ حکومت سندھ کی مشنری موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اندرون سندھ ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے۔ پاک فوج کے جوان ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں بھرپور حصہ لیں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر فری میڈیکل کیمپ لگا دیا۔ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا تو میں اپنے حق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں صدی سے لکھا ہوا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن وہاں قانون کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کراچی بار سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ہمیں اسکولوں میں تاریخ میں متضاد پڑھائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے۔ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے، لیکن ایسا آج تک صرف ہمارا خواب ہی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک انصاف میں دراڑ۔ محمود اچکزئی حکم امتناع تک عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر رکھنے پر ناراض۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی سے کہا وہ پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کریں، اسٹے آرڈر تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول نہ کریں۔ محمود اچکزئی نے تجویز نہ مانی اور بلوچستان چلے گئے۔ محمود اچکزئی نے جواب دیا آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ناراضی کی تردید کر دی، کہا محمود اچکزئی معمول کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے کوئٹہ میں ہیں۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ذیلی ادارہ بنا دیا گیا۔ ہم نے درخواست دائر کر دی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نظر ثانی اپیلیں سنے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ہمارا اتحاد عدالت کے ساتھ ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، بنیادی قانونی حقوق کو سلب کیا گیا، معزز ججز اپنا کردار ادا کریں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کا بھانجا شاہریز ضمانت پر کوٹ لکھپت جیل سے رہا۔ علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کی ضمانت بھی منظور۔ لاہور کی اے ٹی سی کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ علیمہ خانم کہتی ہیں میرے بیٹے تو رہا ہو گئے، باقی لوگوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا غیر قانونی ہے۔ شیر افضل مروت کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بانی انہیں پارٹی سے نکال چکے، ان کی کسی بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی، قومی کی 5 اور پنجاب اسمبلی کی 4 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ کراچی میں پھر بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر اور خیرپور سمیت گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گردونواں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔
آج بھی نئی ہب کینال سے پانی چوری ہو رہا ہے۔ ہب ڈیم سے کینال کے لیے 100 MG پانی نہیں چھوڑا گیا۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں کہ میئر مرتضی وہاب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کراچی برباد ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، میئر ہر بات TMC پر ڈال دیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے جواب دیا، مقامی حکومتوں سے بھاگنے والوں کو بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی قائم نہیں۔ گورننس پر بات کر کے MKM اپنے اوپر ہی مذاق اڑا رہی ہے۔ کوئی اور سیاسی چورن نہ ملا تو سندھ کی گورننس یاد آ گئی۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں گندم مہنگی جبکہ عالمی مارکیٹ میں سستی مل رہی ہے۔ حکومت نے گندم کی درآمد پر جلد فیصلہ نہ کیا تو آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ سندھ حکومت اگلے ہفتے گندم ریلیز کرتی ہے تو گندم کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب میں عشرائے رحمت للعالمین شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق عید میلاد النبی کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی پر تقریبات اور قرآن خوانی ہوگی۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی کی روح پرور تقریبات، نعت خوانی اور قوالیوں کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں۔ پاکستان کے لیے منفرد اعزاز، آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ 2025 کا اعلان، ویژن پاکستان فاتح قرار۔ اسلام آباد میں واقع ویژن پاکستان عمارت نے آرکیٹیکچر کا عالمی ایوارڈ جیت لیا۔ ویژن پاکستان عمارت کو 7 ممالک کے ساتھ منتخب کیا گیا۔ یہ عمارت DB اسٹوڈیوز نے جدید خطوط پر ڈیزائن کی ہے۔ پاکستانی اور عرب فن تعمیر سے متاثر یہ عمارت پسماندہ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے والے ادارے کا مرکز ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کم وسائل والے بچوں کو خود مختار بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائے شمشاد مرزا سے کمانڈر ترک ایئر فورس کی ملاقات، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ضیاء جمال قائد اوغلو نے پاک افواج کے انسداد دہشت گردی میں کردار کو سراہا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ سے چیف جسٹس فلسطین ڈاکٹر محمود صدیقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد میں مسجد اقصی کے امام قاضی احمد حسین اور فلسطینی صفی ڈاکٹر ظہیر محمد حمداللہ زید بھی شامل۔ پاکستان اور فلسطین کے برادرانہ تعلقات، امت مسلمہ کے اتحاد اور اسرائیلی جارحیت پر تفصیلی گفتگو۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستانی عوام ہر سطح پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 84 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 4 افراد سے ہونے گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک بچے سمیت 17 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 370 ہو گئی۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے میں اسرائیلی رغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط بھی شامل ہے۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے گلوبل سموڈ فلاٹیلا کا قافلہ رواں دوا۔ اسرائیل نے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہنگامی مشقیں شروع کر دیں۔ رات گئے کشتیوں کے اوپر ڈرون پرواز کرتے رہے۔ فلاٹیلا کا پہلا پڑاؤ تیونس میں ہوگا۔ تیونس سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلاٹیلا کا حصہ ہوں گے۔ امریکی فوجی بھی غزہ میں نسل کشی کے خلاف بول پڑے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف۔ سینٹ کمیٹی میں احتجاج پر 2 فوجی افسر گرفتار۔ فوجی افسران نے کانگریس کو غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتیں 2200 سے زائد ہو گئیں، 3500 سے زائد زخمی ہیں۔ اتوار کو آنے والے زلزلے سے صوبہ کنر، ننگرہار، لغمان، نورستان اور پنجشیر میں خوفناک تباہی ہوئی۔ ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے امداد
कहीं डीएनए लीक ना हो जाए। बीजिंग में रूसी सदर प्यूटिन से शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात के बाद उनका अमला अपने रहनुमा की कुर्सी साफ करने पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किम जोंग उन जिस कुर्सी पर बैठे और वहां इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीजों को उन्होंने छुआ, उन तमाम चीजों को अच्छी तरह से साफ किया गया। किम जोंग उन ने जिस ग्लास में पानी पिया वो भी अमला साथ ले गया। कराची में मोटापे के मरीजों के लिए अमरीकी तर्ज के जदीद इलाज का आगाज। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड गैस्ट्रो एंडोरियोलॉजी में जदीद तरीका इलाज का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी कंपनी बोस्टन साइंटिफिक का तैयार करदा तरीका इलाज निस्बतन आरामदेह और मोटापे के मरीजों के लिए नई उम्मीद है। कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने कहा, पाकिस्तान के आवाम की जिंदगी बदलने वाले इलाज तक पहुंच मुमकिन बना रहे हैं। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और यूएई की टीमें दूसरी बार आमने सामने। शारजाह में ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अलियागर, मोहम्मद हारिस फिर नाकाम। लोअर मिडिल ऑर्डर के इनिंग्स को संभालने की कोशिशें। कौमी टीम आज का मैच जीती तो फाइनल में पहुंच जाएगी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंजरी से निजात पाने की कोशिशें। शादाब खान ने रीहैब शुरू कर दिया। कौमी ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो शेयर की। लिखा, आप सबके साथ और दुआओं का शुक्रिया। शादाब ने रबा साल इंग्लैंड में दाएं कंधे की सर्जरी करवाई थी। इंजरी के बायस वो एशिया कप में कौमी टीम का हिस्सा न बन सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज वुमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। 7वें रोज हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 3 घंटे इंडोर प्रैक्टिस। बैटिंग और बॉलिंग की स्किल्स निखारने के साथ फील्डिंग और फिटनेस बेहतर करने की मशकें भी की। वुमेन टीम का कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। 5 जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज 16 सितंबर तक शुरू होगी।